بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اس پر میں نے پچھلے لیکچر میں تفصیل بتائی تھی کہ اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، کہ ایک کلام چل رہا ہے، اس کے درمیان میں ایک ایسا جملہ ہے جس کی اس کلام سے بظاہر یعنی جو ترکیبی مناسبت ہے وہ نہیں ہے۔ اِن لَّم تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو، جب بھی اگر کا لفظ آتا ہے تو ہم جواب میں آگے اس کا جواب دیتے ہیں، اگر یہ نہ ہوا تو یوں ہوگا، اگر یہ نہ ہوا تو پھر ایسا ہوگا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا اگر تم یہ نہ کر سکو فَاتَّقُوا النَّارَ، تو جہنم کی آگ سے ڈرو۔ تو درمیان میں ایک جملہ اس کے آگے ہے وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے درمیان میں خبر دے دی کہ اگر سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید تم کر سکتے ہو، تو درمیان میں اللہ نے خبر دے دی کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ سے ڈرو، الَّتِی، وہ آگ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہو چکا تھا، اب میں اس کی تھوڑی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو ہم تمہیں قرآن کے ذریعے نصیحتیں کر رہے ہیں تو وہم ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے، تو شیطان یہ وسوسے درمیان میں ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہے تو انسان کا ہے نا، پھر تو تم بھی تو انسان ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں پڑھا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں جو عربی ادب سے واقف ہیں، جو شاعری میں کمال پیدا کیا۔ عرب میں بڑے بڑے شعراء تھے، اور شاعری میں تو عرب بہت یعنی کمال تھا، ان کو عبور تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم تو اس سے زیادہ بلیغ کلام پھر کر سکتے ہوگے، اگر یہ انسانوں کا کلام ہے تو تم سارے مل کے جمع ہو کے تم بھی ایسا کلام لے کر آؤ۔ تو اگر نہیں کر سکتے تو پھر آگ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ پھر بھی تم اس کی انکار کر رہے ہو اس قرآن کا، تو آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے۔ پہلے تو یہ اچھی طرح سمجھیں کہ عربی میں بلاغت کہتے کس کو ہیں، کیونکہ آج لوگ کہتے ہیں نا کیا مطلب بھئی جیسا قرآن نہیں ہم بنا سکتے، بہت سے لوگوں نے تو کوشش کی ہے بنانے کی۔ تو خوب سمجھیں کہ سب سے خوبصورت کلام وہ کلام ہوتا ہے جس میں دو چیزیں ہوں، ایک فصاحت ہو اور ایک بلاغت ہو۔ جس کلام میں یہ دو چیزیں ہوں گی تو اس کو معیاری کلام کہا جاتا ہے۔ فصاحت کسے کہتے ہیں، بلاغت کسے کہتے ہیں؟ فصاحت کہتے ہیں کلام لفظی اور معنوی یوں سمجھیں کہ پیچیدگیوں سے پاک ہو۔ لفظی پیچیدگی کا مطلب یہ کہ جو پروناؤنسیشن ہے وہ لفظ کی، وہ ایسی نہ ہو جو آپ کے کان کو بری لگتی ہو۔ جیسے آپ جب کوئی بیان کرتے ہیں، کوئی تقریر کرتے ہیں، الفاظ کا جو سلیکشن ہے نا وہ ذرا شائستہ الفاظ ہونے چاہیے۔ وہ بعض دفعہ فحش الفاظ آ رہے ہیں تو وہ بھی برے ہیں، بعض دفعہ الفاظ کے جو پروناؤنسیشن ہے وہ اتنی عجیب گندی سی لگتی ہے، وہ حالانکہ وہ لفظ صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ جس لفظ کا انتخاب کر رہے ہیں یعنی وہ معنی صحیح ہوتا ہے لیکن وہ لفظ سننے میں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو جو لفظ یوں سمجھیں، ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، جو لفظ سننے میں اچھا نہ لگے وہ فصیح نہیں ہوتا، سننے میں اچھا نہ لگے۔ بعض زبانیں ایسی ہیں جو پوری زبان ہی سننے میں اچھی نہیں لگے گی آپ کو، بعض زبانیں ایسی ہیں کہ پوری زبان آپ کو اچھی لگے گی سننے میں، تو یہ پوری زبانیں بھی ہو سکتی ہیں فصیح۔ تو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کلام میں ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سننے والے کے کان کو وہ بھاری لگتے ہیں، برے لگتے ہیں کہ یار یہ کوئی اور ورڈ استعمال کر لیتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کلام میں لفظی طور پر فصاحت نہیں ہے، صاف ہونا چاہیے لفظی اعتبار سے۔ اور بعض دفعہ کلام میں معنوی عیب ہوتا ہے، یعنی اس کے میننگ اچھے نہیں ہوتے، تو اس لیے فصاحت کی جو تعریف ہے خلو الکلامی عن التعقید اللفظی والمعنوی، اور یہ ہر زبان کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، لہذا ایک زبان کے قاعدے دوسری پہ فٹ نہیں کیے جا سکتے۔ اور بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضی الحال،
آپ جو کلام کرنا چاہتے ہیں نا، جو مضمون آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے الفاظ اور ان الفاظ کی جو ترکیب ہے، جس ترتیب سے آپ نے ان الفاظ کو جوڑا ہے، اس سے پورا وہ معنی ادا ہو رہا ہو جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ موجودہ حالت کے بالکل عین مطابق ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے کہتا ہے، میرے پاس کوئی آتا ہے، مفتی صاحب آپ نے قرضہ لیا ہے، ایک عام الفاظ میں آ کے نا، ایک عام دوست آیا، جیسے آپ آ گئے، آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ مجھ سے پیسے لیے تھے تو کب واپس مل جائیں گے؟ تو ایک دم میں جوش میں آ کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو بنایا، اور اس سے بڑا بہتان کوئی نہیں ہے کہ میں نے آپ سے قرضہ لیا، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو آپ کہو گے بھائی کیا ہو گیا، اتنے قسمیں اور اتنے قلابے ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھے سیدھے بولتے ہیں بھائی نہیں لیے میں نے، یہی ہوگا نا۔ تو میری بات تو ٹھیک تھی، میں نے جتنی قسمیں اٹھائیں، جتنے زمین آسمان کے قلابے میں نے ملا دیے، جھوٹ تھوڑی بولا ہے میں نے، تو کلام میرا درست ہے، مگر جو موجودہ حالت ہے نا اس کے مطابق نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ سامنے والا میری بات کا انکار تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو ایک ویسے ہی ایک بیچارے نے ہلکا سا دعویٰ کیا ہے یہ سوچ کے کہ شاید مفتی صاحب نے لیے ہوں پیسے۔ تو میں جو ابھی کلام کر رہا ہوں، جو کنڈیشن چل رہی ہے نا اس وقت، یہ کلام اس کنڈیشن سے میچ نہیں کر رہا۔ ہاں آپ آئے، آپ نے کہا بھائی آپ نے پیسے لیے تھے، میں کہوں نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بھول گئے ہیں، لیکن آپ مان نہیں رہے، آپ کہہ رہے نہیں آپ نے لیے ہیں پیسے، میں کہہ رہا ہوں بھائی نہیں لیے میں نے، اور پیسے بھی آپ بہت بڑی رقم کا دعویٰ کر رہے ہیں، بولو یار آپ قسمیں اٹھا رہے ہو، خدا کی قسم آپ نے لیے ہیں پیسے۔ جب زیادہ تکرار ہوگی پھر میں بولوں گا اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ، میں حلفیہ بولتا ہوں میں نے آپ سے ایک دھیلا بھی نہیں لیا ہے۔ اب یہ جو کلام ہوگا یہ موجودہ حالت کے مطابق ہوگا، یہ بلاغت بلیغ کلام کہلائے گا۔ پہلی دفعہ جب میں نے اتنی قسمیں وسمیں اٹھائیں جب ضرورت نہیں تھی تو یہ کیا کہلا رہا تھا؟ غیر بلیغ۔ لوگ کہیں گے ابے کیا پاگل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بلاغت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالت، جس سچویشن، جس قسم کے کلام کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس میں صرف قسمیں نہیں ہوتی، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ الفاظ کو جوڑتے کس ترتیب کے ساتھ ہیں۔ الفاظ کو جس ترتیب سے آپ جوڑتے ہیں نا، دیکھیں اس کی مثال میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے آپ سے آ کے سوال کیا زید کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا مقصد کیا تھا کہ زید کس کنڈیشن میں ہے، کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو میں جواب میں کہوں گا زید قائم، زید کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے۔ تو زید کے بارے میں نے خبر دی، کیا ہے وہ؟ کھڑا ہوا ہے۔ کھڑا ہوا کا لفظ بعد میں اور زید پہلے۔ آپ آئے اور آپ کے ذہن میں سوال یہ کہ کھڑا ہوا آدمی ہے کون؟ بندہ تو کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ زید ہے، بکر ہے، کون ہے؟ اب آپ کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کھڑا ہوا آدمی بندہ کون ہے؟ اب میں جواب میں کہتا ہوں زید قائم، زید کھڑا ہوا ہے، بات ابھی بھی درست ہے لیکن موجودہ حالت کے مطابق نہیں ہے۔ القائم زید میں بولوں گا، ایسے موقع بولوں کھڑا ہوا آدمی کون ہے؟ زید ہے۔ اب میں کہوں گا زید کھڑا ہوا ہے، پہلے بھی بات درست تھی، اب بھی درست ہے، لیکن اس کے مطابق، سوال کے مطابق نہیں ہے، یا کنڈیشن جو چل رہی ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ جو بلاغت ہے، بلاغ کہتے ہیں اپنی بات پہنچا دینا۔ تو بات کو پہنچانے کے 20 طریقے ہوتے ہیں سامعین تک۔ سب سے بہتر جو طریقہ ہے، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہمارا ہے، اس سے بہتر طریقہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی خلاصہ کیا نکلا؟ قرآن نے جو کہا کہ اس جیسا کلام لے کر آؤ، تو کیا مطلب؟ الفاظ کی سلیکشن ایسی ہو جیسی قرآن کی ہے، معنوی تاکید بھی نہ ہو۔ معنوی کا مطلب اس کے مفہوم بہت مشکل ہو۔ معنوی میں نے بتایا نا، ایک لفظی تاکید عربی میں کہتے ہیں گرہ کو، لفظی گرہ بھی نہ ہو، معنوی گرہ میں اس کی کیونکہ اہم ٹاپک ہے نا، اس کو تھوڑا سمجھانا پڑے گا۔ جب کسی چیز میں گرہ لگ جاتی ہے تو کتنی پیچیدگی ہوتی ہے نا، اسے بیٹھ کے کھول رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز ہوتی ہے جو سلجھی ہوئی، کھل گئی، خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا۔ تو سلجھا ہوا کا اپوزٹ کیا ہے؟ الجھا ہوا، جو گرہیں لگ جاتی ہیں۔ تو کلام میں بعض دفعہ گرہیں ہوتی ہیں،
وہ لفظی گرہ بھی ہوتی ہیں. لفظی کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے, لفظ کانوں کو اچھا نہیں لگ رہا, گاڑا لفظ ہے, بہت ہی عجیب سا برا لفظ ہے, مکروہ لفظ ہے, معنی حالانکہ بہت اچھا ہے اس کا. اور بعض مرتبہ لفظ صحیح ہوتا ہے, اس کا معنی اچھا, اس کا جو اصل ڈکشنری میں جو معنی ہے وہ معنی اچھا نہیں ہوتا. اچھا نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اس کا. اچھا نہ ہونا تو ایک الگ چیز ہے, یعنی مشکل لفظ آپ استعمال کرتے ہیں, آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں. اب جیسے وہی ہے نا, وہ حکیم صاحب کے پاس یہ خطوطان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا کہ غدودان یا پتہ نہیں خطوطان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی. یہ پورا کلام ہی غیر فصیح ہے, اس لیے کہ حکیم صاحب کی سمجھ میں ایک لفظ بھی نہیں آیا, سارے مشکل الفاظ. تو اس سے کیا ہو رہا ہے, یہ حکیم کو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کلام میں گرہیں بندی ہوئی ہیں, الجھا ہوا کلام ہے. تو گرہوں کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ حالانکہ خدودان معدہ بذات خود لفظ بہت اچھے ہیں, حالات بھی بہت اچھے, خانہ جنگی بھی بہت اچھے لفظ ہے, بڑا ایک اچھا لگ رہا ہے کانوں کو سن کے, لیکن مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہے وہ کیا ہے. یہ معنوی پیچیدگی ہے اس کلام میں, یعنی اس کلام کے میننگ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے, بہت زیادہ غور کرنا پڑتا ہے یار یہ بول کیا رہا ہے آدمی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا, بعض علماء کے بیانات ایسے ہیں, بڑی شائستہ اور بڑی زبردست اردو استعمال کرتے ہیں لیکن گاڑی اردو ہے, سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ بتاؤ ان علماء کا پھر اثر ہوگا؟ آپ کا ٹیچر ایسی زبان میں آپ سے بات کر رہا ہے جو آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی, یعنی بہت گاڑے الفاظ استعمال کر رہا ہے, تو آپ تھکنا شروع ہو جاؤ گے. تو ایسی تھکاوٹ جس کلام سے پیدا ہو رہی ہو, ہم کہتے ہیں اس کلام میں فصاحت نہیں ہے. تو قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کی پروناؤنسیشن آپ کو کانوں کو لگے بری, اور کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس میں گاڑی عربی استعمال ہوئی ہو. آپ کو پتہ ہے عرب لوگ, یعنی ہم جب عربی گرامر پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں, تو سب سے پہلے ہمیں قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ سب سے آسان عربی کس کی ہے؟ قرآن کی. انتہائی آسان ہے, کوئی مشکل ورڈ ہے ہی نہیں. پھر اس کے بعد حدیث تھوڑی مشکل ہے, جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, اس کے وکیبس سمجھنا پڑتی ہیں, اور اس سے زیادہ مشکل پھر فقہ ہے, اور پھر عربی ادب کی کتابیں تو بہت ہی مشکل ہیں. اور یہ بھی میں ایک بات بتا دوں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے تو بہت آسان زبان استعمال کی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو پھر بلیغ کلام نہ ہوا. تو یاد رکھو, آج کسی شاعر سے جا کے پوچھو, شاعری میں یا کلام میں آسان الفاظ استعمال کرنا مشکل کام ہے, مشکل الفاظ استعمال کرنا آسان کام ہے. یہ جتنے بڑے بڑے اردو کے شاعر گزرے ہیں نا, ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اشعار میں بات کہی ہے اور کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کیا انہوں نے جو عوام کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو. علامہ اقبال کی بھی دو قسم کی شاعری, ایک مشکل بھی اور آسان بھی. علامہ اقبال کی وہ شاعری جو مشکل ہے, اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے نا, آپ ان سے پوچھتے کہ جو مشکل شاعری ہے آپ کی, جو عوام کے لیے مشکل ہے, وہ آپ کے لیے بھی مشکل تھی, تو وہ جواب میں کہیں گے جو میری مشکل شاعری ہے نا وہ میرے لیے آسان تھی, اور جو آسان شاعری ہے وہ عوام کے لیے مشکل ہے لیکن میرے لیے آسان شاعری جیسے عوام کے لیے تو آسان ہے لیکن میرے لیے کیا ہے, وہ مشکل ہے. تو مشکل آسان الفاظ میں اپنی بات کو ڈیلیور کرنا یہ مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ کے پاس وکیبس کا بہت بڑا ذخیرہ ہونا چاہیے, جس میں آپ کو پتا ہو کہ میں جب یہ بات کہوں گا تو یہ لفظ بھی ہے, یہ لفظ بھی, یہ مشکل ہے اور یہ کیا ہے, آسان ہے. جو جس کے پاس اتنا ذخیرہ نہیں ہوتا نا, وہ پھر مجبور ہوتا ہے مشکل الفاظ لانے پر, کیونکہ اس کے پاس اپنی بات کو ادا کرنے کے لیے کوئی دوسرا آلٹرنیٹ لفظ ہوتا نہیں ہے. اور پھر وہ ایسا لفظ بھی ہو نا جو اس کلام میں ایڈجسٹ بھی تو ہو جائے, صرف وکیب ہونا کافی نہیں ہے نا, وہ اس جملے میں اس نے رکھنا بھی ہے. تو قرآن کا یہ کمال ہے کہ قرآن نے بہت آسان الفاظ میں, بہت آسان مثالوں کے ذریعے اپنی بات کو سمجھائے. اچھا, ایک اور اس کی میں مثال دوں کہ آپ یہ دیکھیں, جو لوگ جس زبان پر قدرت رکھتے ہیں وہ اس زبان میں جب اسپیچ کرتے ہیں تو لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, انہیں اس زبان پر قدرت ہوتی ہے, اور جو اس زبان کو سیکھ کے اسپیچ کرتے ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے, انہوں نے اس زبان پر قدرت نہیں ہوتی, نہ ہونے کی وجہ سے مشکل الفاظ لا رہے ہوتے ہیں وہ, یعنی قدرت نہیں ہوتی نا, اس کی وجہ سے وہ کیا لا رہے ہوتے ہیں, مشکل الفاظ. اب جیسے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, یار یہ چیز مارکیٹ سے شارٹ ہے. اب
مارکیٹ سے شارٹ کا جب لفظ ہم نے استعمال کیا نا, یہ چیز مارکیٹ میں کیا ہے, میں بہت بولتا ہوں نا کہ مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے, شارٹ چل رہی. اب یہ چل رہی ہے یا شارٹ, یہ بہت آسان الفاظ ہیں نا. یہ جو پیدائشی اردو اسپیکنگ نہیں ہوگا اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا مشکل ہوگا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یا جو اردو ماحول میں 24 گھنٹے نہیں رہا ہوگا, اسے پتہ ہے کہ عوام کے پاس اپنی بات کو سمجھانے کے لیے آسان سے آسان لفظ کون سا ہے. اور جو اردو کتابوں سے پڑھ کر آئے گا وہ وہی بات کرے گا. جو ایک عالم تھے, ایک بیان کر رہے تھے, میرے دوست بھی تھے, وہ کہنے لگے میں نے ایک ایسی چیز دیکھی کہ میں انگشت بدندہ ہو گیا. تو میں جب ان کے پاس گیا میں نے کہا حضرت آپ کیا ہو گئے؟ کہنے لگے انگشت بدندہ. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں انگشت انگلی کو کہتے ہیں, بدندہ کا مطلب دانتوں کے اندر. میں نے حیران ہو گیا. تو میں نے کہا یہ بولتے ہیں بھائی میں حیران ہو گیا. تو کیا ہے زبان پر اس ہم سمجھتے ہیں بڑی اچھی اردو بول رہا ہے, یہ اچھی نہیں ہے. یہ اچھی اس اعتبار سے ہے کہ بھی پڑھا لکھا آدمی ہے, پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, ذرا ادبی زبان. وہ ایک اور لحاظ سے اس میں حسن ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی زبان اس طرح ہی ہوتی ہے, وہ ذرا گاڑے گاڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن اپنی بات کو اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں اتارنا چاہتے ہیں, اس میں اٹریکشن پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو بالکل عوام کی سطح پہ آ کے آسان سے آسان لفظ استعمال کرنا پڑے گا جو پبلک کے عام محاوروں میں استعمال ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن کا یہ کمال ہے کہ اس نے الحمد سے لے کے والناس تک کوئی ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جو سننے میں لگے آپ کو کہ یہ کیا عجیب و غریب سا لفظ ہے. عرب کو, دوسری زبانوں کا اعتبار نہیں ہے, کسی عربی بولنے والے کو لگے کہ یہ کیا ہے, مشکل لفظ ہے. اور ایسا بھی کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جس میں معنوی لحاظ سے کیا ہو, پیچیدگی کے وہ عرب لوگ ڈکشنریاں تلاش کر رہے ہوں یا یہ غور کر رہے ہوں یار یہ کیا لفظ استعمال کیا. تو بہت آسان. اور کمال یہ کہ اتنی آسان الفاظ اور اتنی آسان یعنی زبان کو ایسی ترکیب میں جوڑا ہے کہ بات جو ہے فوراً دل میں اتر جاتی ہے. یعنی جو موجودہ حالت ہے اس کے بالکل عین مطابق ہے. اتنے عین مطابق ہے کہ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ موجودہ حالت میں اس قسم کے مضمون کو بیان کرنے کے لیے اس سے اچھے الفاظ اور ایسی خوبصورت ترکیب, یعنی الفاظ کو جو جوڑا جاتا ہے, اس سے بہتر سلیکشن ہو نہیں سکتی کسی کی. تو اب یہ جو قرآن دعویٰ کر رہا ہے نا, یاد رکھو یہ دعویٰ اہل زبان ہی سمجھ سکتے ہیں. جیسے میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ فلاں عالم اردو میں تقریر کرتا ہے اور اردو میں جو فصاحت اور بلاغت ان کی زبان میں ہے اس طرح سے کوئی اور تقریر کر ہی نہیں سکتا, تو میرا یہ دعویٰ انگریزوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا, پنجابی بولنے والے یا پشتو بولنے والوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ دعویٰ اسی کی سمجھ میں آئے گا جو اردو زبان میں بھرپور مہارت رکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لہذا ایک عام آدمی, جیسے اب عام لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بڑا فصیح و بلیغ ہے اور بلاغت کے اعلیٰ معیار پہ پہنچا ہوا ہے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا پہنچا ہوا ہے؟ تو بھائی ہم اس کو فصاحت و بلاغت کی ڈیفینیشن تو بیان کر سکتے ہیں, لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ واقعی اس معیار پہ پہنچا ہوا ہے یا نہیں, یہ غیر عربی کا کام نہیں ہے. وہ سمجھ ہی نہیں سکتا اس کو. سمجھ میں آ رہی؟ ہاں علماء جنہوں نے گرامر پڑھی ہو, عربی کتابیں پڑھی ہو, وہ کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں, مکمل طور پہ وہ بھی نہیں سمجھ. یہ صرف اہل زبان سمجھ سکتے ہیں, اور حقیقی میں بھی وہ اہل زبان جو باقاعدہ اس دور کے تھے جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ میں اس لیے اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں کہ آج بھی انٹرنیٹ پہ کوئی بھی مکھنچو اٹھتا ہے, کچھ نہ کچھ آیتیں بنا کے پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں نے بھی قرآن جیسی آیتیں بنا دی. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اس کو چیک کون کرے گا کہ یہ اس جیسی ہیں یا نہیں ہے؟ تو اب یہ دعویٰ, یعنی یہ دعویٰ قرآن مجید کا ایسا ہے کہ جب قرآن نے یہ دعویٰ کیا تو اس وقت جتنے عرب تھے وہ اس ہتھیار ڈال دیے تھے انہوں نے. تو قرآن کا یہ دعویٰ اس وقت ثابت ہو چکا ہے, اب کسی کو فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر کوئی کہتا بھی ہے نا کہ میں بنا سکتا ہوں, تو بھائی اب کوئی چیک کون کرے گا کہ آپ نے جو بنایا یہ قرآن جیسا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یہ کون چیک کرے گا؟ ہو سکتا ہے کچھ عرب کے بڑے ماہر لوگ ہوں جو بالکل اسی زبان میں بات کرتے ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی, وہ چیک کر سکتے ہوں گے. لیکن ایک عام آدمی, میں چیک نہیں کر سکتا, آپ چیک نہیں کر سکتے. یہ کچھ اندازہ تو ہو جاتا ہے, جن لوگوں نے آیتیں بنا کے پیش کی ہیں نا, وہ حقیقت یہ ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں جان نہیں ہے, ان میں دم نہیں ہے. لیکن یہ کہ کوئی لیبارٹری نہیں ہے جہاں ہم رکھ کے یہ ٹیسٹ کر سکیں کہ بھائی یہ واقعی قرآن کے مطابق نہیں ہے. تو اس لیے اب اگر کوئی یہ آیتیں پیش کرتا ہے کہ میں نے قرآن جیسی, تو
اس صفحے کو آپ پھاڑ کے کیا کر دیں، جس صفحے پہ اس نے لکھی ہو نا، پھاڑ کے آگ میں پھینک دیں، کیونکہ اب یہ بحث کیا ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ جو صحیح قول علماء کا اس قسم کی آیتوں کے بارے میں وہ یہی ہے، جس وقت قرآن نے چیلنج کیا، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عرب تھے وہ اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے، اور وہ عاجز آئے ہیں، وہ عاجز آئے، انہوں نے کہا نہیں۔ اور واقعی دیکھو اگر دیا ہوتا تو کوئی تو تحریر ہمارے پاس آئی ہوتی نا، اتنے اسلام دشمن دنیا میں ہیں تو اس وقت کی کوئی تو کتاب ہوتی کہ بھئی یہ فلاں مشرک نے یا فلاں غیر مسلم نے یا فلاں یہودی جو عربی جانتا تھا اس نے قرآن کے مقابلے میں بنائی تھی، اور اس کو عربوں نے کہا تھا کہ واقعی یہ کس جیسی ہے، بلاغت میں اسی معیار پر ہے۔ تو کوئی ایک پیج بھی آج تک ہمارے پاس ایسا نہیں پہنچا، حالانکہ اسلامی یعنی اسلام کے خلاف سازشیں تو ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ قرآن نے جو یہ دعویٰ کیا ہے، اس مقام پہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ اگر تم اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ، ایک جگہ پہ دعویٰ کیا کہ اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ، اور ایک جگہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ ایک آیت بنا کے لے آؤ، تو کوئی نہ ایک آیت بنا سکا، نہ ایک صورت بنا سکا، نہ اس جیسی دوسری کتاب بنا سکا۔ اب اگر کوئی اٹھ کے کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی جب یہ رنگ میں جب پہلوان کوئی دعویٰ کرتا ہے نا کوئی میرے مقابلے میں آئے، اس وقت کوئی مقابلے میں نہیں آیا، تو یہ 6 مہینے بعد جا کے اس دعوے کو چیلنج کرنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ جب اس کو سمجھنے والے موجود تھے بلاغت کے ان اصولوں کو، اس وقت ساری دنیا عاجز آ گئی تھی۔ تو اب اگر کوئی اٹھ کے کہتا ہے نا کہ میں بنا سکتا ہوں تو اس کا دعویٰ سنا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ اب یہ قرآن کی یہ معجزہ یہ ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ جو مد مقابل لوگ تھے نا انہوں نے اپنے عمل سے اس دعوے کو مان لیا تھا کہ واقعی ہم نہیں بنا سکتے۔ یہاں تک کہ جو انا اعطیناک الکوثر ہے نا، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس آیت کے بارے میں عرب نے مان لیا تھا کہ اتنی سی صورت ہم نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے اب یہ دعویٰ کرنا کیا ہے، فضول ہے۔ تو میں نے جو بلاغت اور فصاحت کے اصول تو بیان کر دیا آپ کو، لیکن یہ اصول جس زبان پہ چسپاں ہو رہے ہیں تو اس میں آپ کو اس زبان کا، اس کے انوائرمنٹ کا اور اس کے ماحول سے واقف ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اسی زبان میں پیدا ہوں گے تو آپ کو اندازہ لگا سکتے ہو، کیونکہ یہ اصول کوئی ایسے ریاضی کے 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہے کہ آپ کیلکولیٹ کرو کہ 2 اور 2 = 5، تو یہ غلط ہے، بلکہ 2 + 2 = 4 ہوتا ہے۔ تو ایسے اصول نہیں ہیں جیسے میں کہوں کہ ایک عام انگریز کو لا کے بٹھا دیں کہ اردو میں یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ زیادہ اٹریکٹیو ہے، یا یہ جو تقریر کر رہا ہے زیادہ اٹریکٹیو ہے، تو کہے گا بھائی یہ تو جو پیدا ہوا ہو اردو زبان بچپن سے بول رہا ہو اور سارا چاروں طرف وہی ماحول ہو، وہی آپ کو بتا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ تو یہی حال ایسا بھی ہے کہ قرآن کا جو یہ بلاغت کا چیلنج ہے، اس میں عام آدمی یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ چیلنج جو قرآن نے کیا ہے تو کسی نے اس کا جواب، فلاں نے جو اس کا جواب دیا ہے تو یہ جواب بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن کی بلاغت اتنے زبردست عروج کو یعنی پہنچی ہوئی ہے نا کہ آپ اگر عربی گرامر کا کچھ حصہ پڑھ لو تو کچھ اندازہ بہرحال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی بلاغت کے ایسے مقام پر ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی عربی سے شدھ بدھ ہو جائے نا تو اتنا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کلام میں اٹریکشن بہت زیادہ ہے، اس کی آیتوں میں یعنی مٹھاس بہت ہے اور کانوں کو اچھی لگتی ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں جن کو ترجمہ نہیں بھی آتا نا وہ بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا تو فیصلہ وہ بھی کر لیتے ہیں اس میں تاکید لفظی نہیں ہے۔ یہی قرآن اگر کسی اور زبان میں ہوتا نا تو اتنی مٹھاس اس میں نہ ہوتی، یعنی کسی اور زبان میں کسی اور کا کلام ہوتا۔ تو اللہ کا کلام ہے تو الفاظ بھی ایسے ہیں جس کانوں کو سن کے کیا مزہ آتا ہے۔ نہیں لوگ حرم، وہ امام حرم کی تلاوت لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی قاری عبد الباسط کی تلاوت لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، حالانکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، پھر مزہ پھر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اور رہا یہ کہ اٹریکشن کتنی ہے تو وہ دیکھ لو آپ، اس میں کتنے بڑے بڑے سخت دل لوگ اس سے پگھل گئے ہیں، اور آج بھی لوگ قرآن پڑھ کے روتے ہیں، تو اس کا مطلب اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے نا، اثر کر رہا ہوتا ہے ان کے اوپر۔ جن پہ نہیں کر رہا ہوتا قرآن نے ان کے بارے میں بتایا ان کے دل کیا ہو چکے ہیں، پتھر بن چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ اور پھر قرآن نے ان کی بھی مثالیں دی ہیں پتھروں سے، وہ مثالیں خود بلاغت کے اعلیٰ اصولوں پر قائم ہیں۔ ابھی ہم نے جو مثال پڑھی تھی او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ تو میں نے مثال کو اردو میں ڈیفائن کیا نا، اس لیے مزہ نہیں آیا آپ کو، کیونکہ جب مثال کو جب سمجھایا جاتا ہے تو مزہ تھوڑی آتا ہے۔ ایسے ہی جیسے لطیفے کی آپ تشریح بیان کر رہے ہیں تو تھوڑی ہنسی آئے گی، مثال اسی زبان میں جب آپ سمجھیں گے نا، جب آپ کو عبور حاصل ہو جائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مثال کتنی جاندار ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت
یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. یہ بڑی جاندار مثال ہے, بڑا پڑھنے میں سننے میں مزہ آتا ہے اس مثال میں. تو خیر اللہ نے فرمایا کہ تم اس جیسا کلام بنا کے لاؤ, اگر نہیں لا سکتے تو اس آگ سے ڈرو. خود نبی کا معجزہ ہے کہ ایک لفظ بھی آپ نے کبھی زندگی میں نہیں لکھا مگر ایسا کلام پیش کر دیا کہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اس جیسی آیت لے کر آؤ, مگر کوئی اس زمانے میں اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا اور یعنی اس کا جواب نہیں دے سکا. بعض گوروں نے اس پر اعتراض کیا, ہو سکتا ہے لکھا ہو مسلمانوں نے جلا دیا ہو. تو مسلمانوں کی پوری دنیا میں حکومت قائم ہوئی نہیں ہے, شاید اس میں یہی حکمت ہو اللہ نے پوری دنیا میں قائم نہ ہونے دی ہو کہ بعد میں لوگ کہہ سکتے ہوں کہ یار یہ تو پوری دنیا میں قائم ہو گئی تھی, انہوں نے اپنے خلاف جو کچھ تھا سب ختم کر دیا ہوگا. تو اس لیے شاید اللہ نے پوری دنیا میں اسلام کو ابھی تک نافذ ہونے دیا ہی نہیں, حجت پوری رہے بعد والے لوگوں پر. بھائی بہت بڑا ایریا اس دور میں بھی ایسا تھا جو اسلامی حدود سے کیا تھا, باہر تھا. تو وہاں وہ عرب کوئی بھی لکھتا, کوئی بھی بدبخت کچھ بھی کر کے سیو کر لیتا اور کہتا دیکھو فیوچر میں نکال کے, تو کچھ بھی نہیں ملتا, ایک صفحہ بھی نہیں ملتا ہے ہمیں. وہ سب ان سب نے کچھ کسی اور نہج پہ محنت کی, اس پہ انہوں نے کی نہیں, اور جنہوں نے کی تو وہ ایسے بھونڈا کلام لے کر آئے ہیں, وہ ملتا بھی ہے ہمیں. تاریخ میں ایسے کچھ ہمیں اوراق ملتے ہیں جس کو بعض جھوٹے نبیوں نے دعویٰ کیا تھا ہم بھی اللہ کے کلام جیسا کلام بنا کے لائے, جو وہ آپ پڑھتا ہے آدمی تو اس کو ہنسی آتی ہے کہ یار یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. وہ پڑھ کے ایک عام آدمی فیصلہ کر لے گا, عربی ہونا تو دور کی بات ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا وبشر الذین آمنوا, اور خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے, ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار, کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور جب بھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا, رزقنا من قبل. اور یہ کیوں کہیں گے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اسی کے مشابہ پھل دیا جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو دنیا میں ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں نا, جنت میں ہوں گی یہی, لیکن ان کا ذائقہ میں لذت بہت زیادہ ہوگی. اب یہی کیوں اللہ دے رہے ہیں, بہت ساری حکمتیں اس کی علماء نے بیان کی ہیں. جو بڑی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جس چیز سے مانوس ہوتا ہے نا اس سے دیکھ کے خوش ہوتا ہے. دیکھو میرے اب بھی باہر ملکوں میں سفر ہوتے ہیں نا, بعض دفعہ کوئی ایسا پھل آ جاتا ہے ہمارے سامنے ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا. وہ تھائی لینڈ میں نا بڑے مختلف قسم کے پھل ہیں اور بڑے لذیذ ہوتے ہیں. تو پہلی دفعہ کھاتے ہوئے آدمی کیا ہوتا ہے, ڈر رہا ہوتا ہے. آم کی پیٹی جیسے ہی کھلتی ہے ایک دم لپکتے ہیں نا, کیونکہ یہ وہ خوشبو ہے جس سے ہم کیا ہیں, مانوس ہیں. لیکن نیا پھل آدمی کھاتے ہوئے کیا کرتا ہے, وہ اس کو وہ پیدا نہیں ہوتا, ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. تبھی کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ آپ کو کوئی نئی پروڈکٹ جب آتی ہے نا تو فری میں بانٹتی ہیں کہ کچھ دن اس کو عادی بناؤ. تو جنت تو مزے کی چیز ہے نا, اللہ نے یہ نہیں رکھا کہ پہلے 6 مہینے اس کو اس پھل کا عادی بناؤ, بھائی کھاؤ, ٹھیک ہے نا, ابھی سے کھانا شروع کر دو لذت. تو اس لیے اللہ نے وہ پھل رکھے جو پہلے سے دنیا میں جن کا ذائقہ یہ چکھ چکا ہے. ہاں اس کے ذائقے میں لذت کئی گنا بڑھا دی جائے گی, اس میں لذت کئی گنا بڑھا دی جائے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکہ لوگ ان چیزوں سے پہلے سے کیا ہوں, مانوس ہوں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ہے اس جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. پاکیزہ مطہرۃ کا مطلب ظاہری نجاست سے بھی پاک اور باطنی گندگیوں سے بھی پاک. مطہرۃ من الدنس, میل کچیل سے پاک بیویاں, حیض و نفاس سے پاک عورتیں. اور یہ تو ظاہری گندگی ہے, اور باطنی گندگی کیا ہے, حسد, بغض, چالاکیاں. جیسے آج بعض خواتین جو تفسیر کا لیکچر نہیں سنتی ان میں بعض خواتین میں ہوتی ہیں, ہوتا ہے نا لالچ ہے, جس کی وجہ سے میاں کو ان سے کیا ہونے لگتی ہے, نفرت. جب بھی پینٹ اٹھا کے رکھی اس سے بٹوا غائب, کبھی بھی جب بھی بٹوا چیک کیا تو کچھ پیسے کیا ہیں, غائب ہیں. تو آدمی کے دل میں خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں الٹے الٹے. تو مطہرۃ وہ پاکیزہ ہوں گی باطنی عیوب سے بھی, یعنی دل کی بیماریوں سے بھی, اور ظاہری بیماری, ظاہری عیب سے بھی. ظاہری عیب کا مطلب جو ظاہری گندگی ہے, جو حیض و نفاس ہے, اس سے بھی پاک ہوں گی, اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان اللہ لا, آج جتنے لبرل لوگ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں نا, اتنا کسی اور چیز کا نہیں اڑاتے. حالانکہ یہ خود جتنے ٹھرکی ہوتے ہیں, نائٹ کلبوں کے اور شرابوں کے عادی ہوتے ہیں, تو یہ تو دنیا میں ہوس کے مریض ہیں کہ آخرت کی جو جنت ہے اس نعمت کو یہ اس دنیا کی خاطر
چھوڑ دیتے ہیں ہوس کی وجہ سے، تو خود ہوس کے مریض ہوتے ہیں، تو مذاق ان کو اپنا اڑانا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا اس میں نیک بیویاں ہوں گی جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ حیا نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے فما فوقها، یا اس سے بھی اوپر کی چیز. کیا مطلب؟ جو گھٹیا ہونے میں اس سے بھی اوپر ہو، یعنی مچھر سے بھی کمتر چیز کی مثال اللہ بیان کر سکتا ہے. اصل میں قرآن میں یہ مثالیں ہیں نا کہ ضرب مثل فاستمعوا له، کہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو. تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو نا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو کیا ہے؟ ضرب مثل فاستمعوا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے یہ. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور مکھی ان سے کوئی چیز لے کے بھاگ جائے تو اسے چھڑا نہیں سکتے. وہ جو بت ہے نا، تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو اس پہ مشرکین کہنے لگے یہ اگر اللہ کا کلام ہے، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں بلیغ اور فصیح اور بادشاہ کا کلام، تو بادشاہ مکھی مچھر کی مثالیں، مکھی کی مثالیں کیوں دے رہا ہے؟ یہ بھی آج بھی لوگوں کو نا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اعتراضات نکالتے ہیں، کچھ علماء کے کلام میں نکالتے ہیں، کچھ قرآن میں، کہ اللہ ہے اور مثال کس چیز کی دے رہا ہے؟ مکھی کی، کہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے. تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ مکھی تو دور کی بات، اللہ مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی حیا نہیں کرتا. یہ حیا نہ کرنا ہمارے زبان میں اللہ نے بات کی ہے نا ہم سے، ہمیں شرم آتی ہے نا چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے ہوئے. تو فما فوقہا، بلکہ مچھر سے بھی کوئی گھٹیا چیز ہو تو اس کی بھی اللہ مثال دے گا، اس لیے کہ وہ جو مثال ہے نا وہ تم مچھر کی اور مکھی کی شکل کو دیکھ کے گھٹیا ہونے کا فیصلہ کر رہے ہو. جو اللہ نے دعویٰ کیا ہے نا کہ تم مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اس دعوے کو نہیں دیکھ رہے کہ واقعی مکھی اور مچھر اللہ کی قدرت کے بہت بڑے شاہکار ہیں. میں نے یہ آیت کے پہ نا مچھر پہ تحقیق کی تھی، اس آیت کی ایک جگہ میں نے تفسیر بیان کی، تو مچھر کے بارے میں میں نے بڑی تحقیق کی کہ اللہ نے مچھر کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا قرآن مجید میں. حالانکہ مچھر کیسا جانور ہے، بیکار سا. تو پتہ چلا بھائی مچھر بھی عجیب چیز ہے بھائی، کم بہت 100 یا 400 آنکھیں ہوتی ہیں اس کے، اتنی سی کھوپڑی میں دماغ بھی ہے اور اس میں 100 آنکھیں ہیں، کم سے کم 100 آنکھیں جن سے وہ ہر طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر اس کا ایسا عجیب و غریب سسٹم ہے، جب یہ مچھر کی مادہ آ کے خون چوستی ہے نا، یہ خون چوسنے کا پروسیس ہی بڑا عجیب ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے کوئی بڑا میڈیکل کالج میں پڑھا ہوا ہو جس کو پتا ہو کہ ٹیکا لگاتے کیسے ہیں، تکلیف سے کیسے بچانا ہے، پھر کھینچنا کیسے، پھر کون سے کیمیکل چھوڑنا ہے، جیسے ڈاکٹر نہیں کر رہے ہوتے. ایک ایک چیز جانتا ہے یہ کم وقت. تو کیا مچھر کی مادہ کیا کرتی ہے، وہ جب آپ کے بیٹھے گی نا، بیٹھتے ہی سب سے پہلے تو سوئی گھسیڑے گی اندر، نہیں پہلے اس جگہ کو سن کرتی ہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اگر ویسے ہی گھسیڑ دیا آپ ایک دم اٹھ کے چماٹ لگاؤ گے اس کے نا ٹھیک ہے نا، کہ یار یہ کیا ہو. بڑی ڈیڑھ ہوشیار ہے، اس کو پتہ ہے پہلے سے وہ سن کرے گی اس جگہ کو، پھر وہ ایسے وہ داخل کرتی ہے سوئی اس کے اندر اپنی، پھر ایسے جیسے ہم کھینچتے نہیں ہیں، کھینچ کھینچ کے پھول کے کپا بن جائے گی. پھر وہاں کیا کرتی ہے، کچھ ایسا کیمیکل چھوڑتی ہے جس سے خون جم جائے وہاں پہ، کیونکہ اگر وہ خون بہنا شروع ہو جائے تو پھر لوگ تو مچھروں کے خلاف گنوں اور توپوں سے جہاد شروع کر دینا کہ یار ہمارا تو خون، وہ عجیب کام کرتی ہے کہ جس سے وہ کیمیکل لگاتی ہے جس سے کیا ہو جاتا ہے، خون وہاں جم جاتا ہے. ہمیں جو بعد میں خارش ہوتی ہے نا وہ اس کیمیکل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس وقت تک مچھر خون پی کے جا چکا ہوتا ہے، ہمیں اس وقت تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. اور بھی ہے، مجھے پوری تحقیق یاد نہیں ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. تو مچھر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس بات سے بالکل حیا نہیں کرتا. جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی دعویٰ کریں نا، ابے بھائی یہ مشین میں نے بنائی ہے تو تم بھی ایسی مشین بنا کے دکھاؤ. اگلا کہتا ہے ابے کیا بنا دیا تم نے یار، تو میں شرمندہ ہوتا ہوں یار کسی اور چیز کی مثال دے دیتا. لیکن مجھے پتہ ہے، اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں نے جو مثال دی ہے نا اس کا باپ بھی ویسی چیز نہیں بنا سکتا. تو میں شرمندہ نہیں ہوں گا، بلکہ میں کہوں گا بھائی میں نے جو چیلنج کے لیے اپنی پروڈکٹ آپ کے سامنے پیش کی ہے، میں اس پہ ذرہ برابر بھی شرمندہ نہیں ہوں. تو بالکل یہی انداز کس کا ہے، قرآن مجید کا، کہ ہم نے جو مکھی کی مثال دی ہے، مکھی دور کی بات، اللہ کہتے ہیں مکھی کو اور چھوٹا کر لو، مچھر پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو مچھر کی مثال دیتے ہیں، تم مچھر بنا کے دکھا دو.
تو یہ نہیں تم سے بن سکتا، اور اللہ اس سے شرمندہ نہیں ہے. اپنی جو اللہ نے مثال دی تھی نا مکھی کی، اللہ اس میں شرمندہ نہیں ہے، کیونکہ تم بنا نہیں سکتے. بہت یعنی پیچیدگیاں اس میں. اگر بنائے گا تو کلوننگ کے ذریعے نا، وہی اسی کے سیل لے کے، وہ تو پہلے سے ایک بنی بنائی چیز ہے، اسی کو گرو کیا جا رہا ہے، تو خود سے نہیں بنا سکتے تم. وَلَن يَخْلُقُ، فرمایا کہ فَيَقُولُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں جب اللہ یہ مثالیں دیتا ہے تو جو ایمان والے لوگ ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے، یعنی بالکل ٹو دا حق. مثال کا مطلب ہوتا ہے جو دعویٰ ہے بالکل اس کے عین مطابق ہے، بالکل اس کے عین مطابق ہے اپنے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا اللہ ارادہ کر رہا ہے ان چیزوں کو بطور مثال پیش کر. پتہ نہیں جیسے گھننے بن کے نہیں لوگ کہتے یہ کیا مکھی مچھر کی مثال ہے. ایک طرف کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اللہ عرش پر ہے، ساتھ میں کیا مکھی مچھر کی مثالیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. مثالیں دے سورج چاند کی تو سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کافر ایسے توہین کرتے ہیں. فرمایا یضل بہ کثیرا، اللہ ان مثالوں کے ذریعے بہت سوں کو مزید گمراہ کر دیتا ہے. یعنی وہ اور دین سے دور ہو گئے نا کافر، یہ مثالیں سن کے بجائے قریب آنے کے کیا ہو گئے، دور ہو گئے. تو اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. تو اللہ گمراہ زبردستی نہیں کرتا، کسی کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کرتا ہے، کیونکہ وہ اس پر صحیح طرح سے سوچنے کے لیے تیار، پازیٹیو وے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے. تو اس میں ہم گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ظالم ہے، بلکہ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہدایت کی ہیں، مگر آپ اپنی نیگیٹو سوچ کی وجہ سے ان چیزوں سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اور گمراہی میں چلے جاتے ہیں، تو وہ آپ کا اپنا قصور ہوتا ہے. بعض تقریریں ایسی ہوتی ہیں علماء کی جس میں ہدایت بھری ہوئی ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو توبہ کی توفیق مل رہی ہوتی ہے، لیکن آپ ان کی وجہ سے بجائے سیدھے راستے پہ آنے کے دور. ابھی مولانا طارق مل صاحب کا بیان نہیں ہوا تھا جس میں رو رو کے دعائیں مانگی تھی انہوں نے وبا کے ختم، کتنے لوگوں کے دل پگھل گئے اس سے، اللہ کا خوف. ایک ایتھیسٹ کو میں نے دیکھا مذاق اڑا رہا ہے، کہہ رہے یہ دیکھو ناٹک کر رہے ہیں. بھائی ناٹک ایسے نہیں ہوتا. تو آپ کو تو آپ کا دل پگھل جانا چاہیے تھا، دیکھو یار جو اللہ کا خوف رکھنے والوں کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو ہر ہدایت کی چیز بعض دفعہ وہ ہدایت کے بجائے بعض لوگوں کے حق میں اور زیادہ گمراہی کا سبب بن جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بھی اس قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اور وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سوں کو اللہ کیا دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اسی کا اشکال کا اللہ نے جواب دے دیا. اللہ اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا مگر ان لوگوں کو جو حدود سے نکلے ہوئے ہیں، تو انہی کا قصور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں. الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، فرمائے یہ گمراہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے مضبوط عہد کے بعد بھی اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. اللہ سے انہوں نے عالم ارواح میں بھی عہد کیا تھا، اس کو بھی، اور ویسے بھی نارمل زندگی میں یہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلُ، اور ان کی دوسری خصلت یہ ہے کہ جس چیز کے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس کو توڑتے ہیں. رشتہ داری، تبھی آپ دیکھ لیں غیر مسلموں میں آپ کو رشتہ داری کا وہ تصور نظر نہیں آئے گا. تو یہ بھی آپ دیکھ لیں رشتہ داری کو توڑتے ہیں یہ. ویسے تھینک یو بہت چلتا ہے ان کے یہاں. اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو یہ زمین میں رشتہ داری توڑنا ہی زمین میں فساد ہے. بچوں کو باپ نہیں ملتا، ماں نہیں ملتی، بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ملتے، تو یہ بہت سارے فساد ہوتے ہیں. فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی خسارے والے ہیں. اب اللہ ان غیر مسلموں سے سوال کر رہا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کس بیس پر اللہ کا انکار کرتے ہو. وکنتم امواتا، اتنی بڑی دلیل خدا کے وجود کی ہے کہ تم مردہ تھے اور اس نے تمہیں زندگی دی. تو ایک بے جان چیز خود سے پیدا نہیں ہو سکتی، ایک حیات والی چیز، حیات کو تو آج تک ڈاکٹر ڈیفائن نہیں کر سکیں یہ حیات ہے کیا، اتنی پیچیدہ چیز ہے زندگی. تو زندہ چیز کیسے پیدا ہو گئی خود بخود؟ تم تو مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر اتنا کنٹرول ہے تمہارے اوپر، جب چاہتا ہے تمہیں موت دے دیتا ہے. تو آزاد نہیں ہو. ثم یمیتکم، پھر موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اور وہی وہ ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. تم زمین کو مسخر کر کے بیٹھے ہوئے، تو اللہ نے اس کو مسخر کیا تمہارے لیے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس نے 7 آسمان بنا دی، اور ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم ہے اس کو. تو تم اس ذات کا انکار کیسے کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.